میں نے بجلی کی حکومت کی بجلی 1 مہینے چوری کی ہے، اتنے پیسے جو ہے نا اب وہ ڈیم بن رہا ہے اس کے فنڈ میں جمع کرا دو۔ تمہارے ذمہ ہے نا حکومت کا پیسہ۔ نیت کا مقام دل ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں، کون سی نماز؟ عشاء، بس نیت ہو گئی، اللہ اکبر، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آدمی کو ٹینشن ہے اور غصہ آتا ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کرو، کبھی بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ہائی نہیں ہوگا۔ ویسے غصہ ہوتا بڑا سمجھدار ہے، یہ کمزور پہ آتا ہے، کبھی بڑے پہ آیا ہے، کبھی اپنے سے طاقتور پہ آیا ہے غصہ؟ جو بیچارہ کمزور ہے اسی پہ غصہ کرے، نوکر پہ کرے گا، بیوی پہ کرے گا، بچوں پہ کرے گا۔ ایک آدمی نے حج کیا، اگلے 2 سالوں میں 2 عمرے کیے، اب وہ پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، عمرہ نہ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہی پیسے کسی غریب کو دے دو، عمرہ تو فرض ہے نہیں، تو کسی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے عمرے کا بھی سبب بنا دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور آج کل تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جن غریب لوگوں کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسہ نہیں ہے، ان کی مدد کر کے شادیاں کروائیں۔ عمرے کے بعد اگر اعمال صالحہ کی توفیق ہو، یعنی نماز کا پابند ہو گیا، سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو سمجھو میرا عمرہ قبول ہو۔ اگر عمرے کے بعد اعمال صالحہ چھوٹ گئے ہیں الٹا، تو سمجھو کہ میں مردود ہوں۔ خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کا غسل دے سکتا، اگر عورت نہ ہو تو پھر خاوند غسل دے سکتا ہے۔ اگر عورتیں ہوں تو خاوند غسل نہ دے، اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت، اگر کوئی آدمی نہ ہو تو عورت اپنے خاوند کو غسل دے گی۔ میرے آقا کے صحابی تھے سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے شان والے صحابی تھے اور بڑے اللہ پر ایقان ہے، آج کا کھانا بالکل نہیں بچا، کسی کو دے دیتے تھے۔ ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ کل کے لیے کھانا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، 2 کپڑے بنانے بھی جائز نہیں، جب پرانے ہو جائیں گے تو اور لیں۔ تو ان کی وجہ سے صحابہ کو احساس ہوتا تھا کہ بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا فقر فاقے سے رہتا ہے اور ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ ابی ذر، صحابہ محسوس کر رہے ہیں اگر تم مدینہ منورہ کے بجائے مقام ربضہ پہ چلے جاؤ تو یہ اچھی بات ہے، کیوں اللہ نے اجازت دی ہے، کھاؤ پیو، اچھی نعمتیں استعمال کرو۔ اب یہ تمہارا مقام تو سب کو نہیں مل سکتا نا، ہر آدمی تو اتنا مجتہد نہیں ہو سکتا۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، اللہ کرے یہ ابا ذر ہو۔ جب قریب آیا تو ابو ذر تھا، ارے ابی ذر یعیش وحدہ وتموت وحدہ وتبعث وحدہ، تم زندہ بھی اکیلے رہو گے اور مرو گے بھی اکیلے اور قیامت میں بھی اکیلے اٹھو گے۔ تو حضور نے اس کے لیے یہ کلمات بھی فرمائے۔ وہ ربضہ میں چلے گئے، اللہ کی شان میں موت آ گئی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اور تو کوئی ہے نہیں، تم مجھے غسل دینا، غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنانا، کفن پہنا کے میری چارپائی کو کھینچ کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور زور سے اعلان کر دینا کہ ھذا ابی ذر صاحب رسول اللہ،
یہ حضور کا ساتھی ابی ذر ہے، بیوی نے غسل دیا، کفن پہنا، دروازے کے باہر رکھا، آواز دی۔ اللہ کی شان ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت آ رہی، انہوں نے آواز سنی تو دوڑ کے آ گئے، پھر سب صحابہ نے اس پر جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کیا۔ تو اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر اور کوئی آدمی عورت کو غسل دینے والا نہ ہو تو خاوند غسل دے سکتا ہے، اور اگر خاوند کو غسل دینے والا کوئی نہ ہو تو عورت غسل دے سکتی ہے۔ اگر بندہ زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، مثلا عرفات چلا گیا، اب حد حرم سے تو باہر چلا گیا، احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ احرام تب ضروری ہوتا ہے جب میقات کراس کر جائے، جیسے طائف جائے، جوفہ جائے، مدینہ باغ جائے، پھر احرام ضروری ہے۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ اچھی نوکری کے لیے وظیفہ بتائیں، ہر مشکل کے لیے یقین کامل سے پڑھا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ طواف میں مرد جرابیں یا موزے نہیں پہن سکتا، جو زندہ ہیں ان کے لیے عمرے اور طواف کی ضرورت نہیں، دعا کریں۔ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو بھائی کسی وجہ سے دم نہیں جا سکتے، اچھا عورت اکیلی، بہتر ہے کہ نہ جاؤ میری بیٹی، اکیلے عمرے کے لیے نہ جائیں۔ آج کل کے حالات میں ہوٹل سے حرم آنے تک بھی ڈر لگتا ہے۔ تم تو مسجد عائشہ اور جیرانہ جانا چاہتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ نہ جائیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ دور الفتن ہے، احتیاط بہتر ہے۔ ہوٹل سے بھی آؤ تو اپنے محرم کے ساتھ آؤ، خاوند کے ساتھ آؤ، بھائی کے ساتھ آؤ، 3-4 عورتیں مل کر آؤ۔ آج کوئی اعتبار نہیں، نہ ٹیکسی والوں کا اعتبار ہے، نہ موٹر والوں کا اعتبار ہے، دنیا کی آنکھوں سے حیا نکل گئی ہے۔ حرم شریف میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، حرم میں صفائی کا، نظافت کا، زمزم کا، ان کو صدقہ خیرات بالکل دیا کریں، بلکہ میری رائے میں یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ باہر بیچارے جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور اپنی محنت کے لیے بیچارے گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، یہ تو سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ان کی ہر حال میں مدد کیا کریں۔ میں اگر عمرہ کر کے سرکار دو عالم کو ہدیہ کروں ٹھیک ہے۔ انصاری صحابی ان کو کہا جاتا ہے جو مدینے کے رہنے والے تھے، جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، وہ مہاجر تھے، وہ انصاری نہیں تھے۔ اگر مسجد عائشہ سے ہم ہر روز عمرہ کریں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ عورتیں اگر موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ دھکے نہ کھائیں۔ غیر محرم کو ہاتھ لگ جانا گناہ ہے اور بوسہ دینا تو سنت ہے۔ عورتیں اگر اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں ان کو 1 لاکھ تو ملے گا، لیکن حرم کی نماز کا درجہ تو نہیں ملے گا۔ 1 لاکھ تو ملے گا چونکہ ہوٹل حرم کی حد میں ہے، لیکن جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 27 لاکھ ملتا ہے۔ اگر حاجی کوئی غلطی کرے تو دم کیا ہے؟ کون سی غلطی کرے؟ ہر غلطی کا علاج تو دم نہیں ہوتا، کسی میں تھپڑ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کیا غلطی ہے کہ اس وقت کوئی غلطی ہے جس میں صدقہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہے جس میں روزے ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہے کفارہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہے جس میں واجب چھوڑے پھر دم ہوتا ہے۔
غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ تم ان کو سلام کا پہل نہ کرو، اور اگر وہ کہیں کہو وعلیکم بس، کیونکہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یا آج کل کے حالات کے مطابق کہہ دیا کرو آداب عرض ہے، وہ ضروری ہے کہ السلام علیکم کہو، یہ تو مومن کا حق ہے۔ مجھے یہ جو نام رکھ دیے جاتے ہیں نا، یاد رکھو پھر معنی نہیں کیا جاتا۔ کسی کا نام عائشہ ہے یا صفیہ ہے یا فاطمہ ہے، پھر نام نہیں ہوتا، ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ ہر دفعہ طواف کے چکر میں جب ختم کرے چکر تو پورا اشارہ کرے گا۔ ہر مہینے اگر کوئی اپنے زیر ناف بال صاف کرتا ہے، عمرہ کرنے سے پہلے صفائی کرنا ضروری، افضل ہے کہ صفائی کرنا۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، حج بھی کیا ہے۔ جب میں انڈیا جاؤں گا طواف الوداع کر کے جائیں گے۔ میں نے مدینے سے احرام باندھا، یہاں مکے میں پہنچا تو احرام راستے میں ناپاک ہو گیا، تو ہم نے وہ احرام تبدیل کر کے دوسرا احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ حرم پاک میں جوتی بدل جائے لوگوں کی نہ اٹھاؤ، اپنی کپڑے لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ غسل کے وقت وضو کیا تھا، پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ظہر کی سے پہلے 4 رکعت تو سنت مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے غیر مؤکدہ ہے۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھو گے تو ہر رکعت میں سورت بھی پڑھو گے، فاتحہ بھی پڑھو گے۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی ہے، کسی بندے کو دے دی کہ مجھے 200 ریال روزانہ دیا کریں، باقی تمہارا، ٹھیک ہے کرایہ پہ دی ہے۔ یہ جتنے آپ دیکھتے ہیں نا یہاں لیموزین چل رہے ہیں، اسی طرح تو ہے، کسی کا 120 ریال روز ہے، کسی کا 200 ریال، جیسے گاڑی ویسے پیسے۔ انہوں نے کہا کہ قبر میں دنیاوی حیات ملے گا، قبر میں دنیاوی حیات نہیں ملے گا، وہ برزخی حیات ہو۔ والبعث بعد الموت، اٹھنے کے بعد جو ہوگی وہ حیات ہو۔ قبر میں دنیاوی حیات ہے ہی نہیں، کہہ تو رہا ہوں وہ برزخی حیات ہے۔ ایک کمرے میں میاں بیوی ایک ہی مصلی پر ایک جا نماز پہ اکٹھے نماز پڑھ سکتے، دونوں فرض نہ پڑھ رہے ہو۔ اگر دونوں فرض پڑھیں تو عورت پیچھے ہو، مرد آگے ہی، مرد امام بن جائے، برابر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام سے آگے کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ وہاں مسجد نبی میں انہوں نے باقاعدہ نشان لگایا ہوا ہے، رسی باندھی ہوئی ہے، بھی اس سے آگے نہ جانا ورنہ تم امام سے آگے ہو جاؤ گے۔ عمرے کے طواف کے آخری چکر ہوا خارج ہو گئی، طواف مکمل کر دیا، بہرحال آپ نے غلطی کی، آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ پھر طواف دوہرا لیں پورا۔ طواف کرنے کے بعد اگر عصر کے بعد کیا ہے، اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور جہاں جگہ ملے پڑھ لیں۔ ایک آدمی طواف کرتا رہتا ہے لیکن وہ چکر گنتا نہیں ہے، تو غلطی ہے، وہ تو بالکل نہیں ہوں گے، 100 چکر بھی لگا لے تو ایک طواف بھی نہیں ہوگا۔
اسی لیے تو نیت ضروری ہے. یہ تو نہیں کہ تم نماز پڑھتے رہو پتہ نہیں 4 رکعتیں فرض پڑھی ہیں 6 پڑھ لی ہیں. مخلوط تعلیم ناجائز ہے، مخلوط طواف مجبوری ہے، اور مخلوط تعلیم میں تو سال تک لڑکی لڑکے اکٹھے رہیں گے، طواف میں تو آئے اور گئے. بالکل جو مر گئے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہاری دعا نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ سنوانا چاہیں تو سنوا بھی دیتے ہیں. حضور پاک نے کافروں کو خطاب کیا تھا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرا بھائی اسکول ٹیچر ہے. بہرحال دنیاوی حیات کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے انبیاء، لیکن حیات ہے. کبھی کبھی اللہ ان کو یہ توفیق بھی دیتے ہیں، جیسے کہ حضور پاک نے معراج والی رات دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ فرض پڑھتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو تکلیف ہے ہی نہیں نا. کہتے ہیں کہ رائے منڈ میں لوگوں کو مفت کھانا ملتا ہے، مکے میں نہیں ملتا، یہاں بھی ملتا ہے، تمہیں نہیں ملا ہوگا اس لیے تم شکایت کر رہے. ملتا تو یہاں بھی ہے. میں نے عمرے کے بعد بالوں کو 3-4 ٹک لگائے، دم پڑ گئی. بال بھی کٹواؤ دم بھی دو. بھئی دنیا والی حیات یہاں ہے، پھر برزخی حیات ہے، مرنے کے بعد پھر اصلی آخرت کی حیات. کہتے ہیں کہ میں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کا مرید ہوں. میں ذکر کر رہا تھا تو کسی نے مجھے منع کیا. ان لوگوں کے نزدیک یہ سلاسل اور طریقہ ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، بس ذکر کرو لوگ نہ سنیں. ایک آدمی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کمپنی نے اس کے ساتھ 10 گھنٹے ڈیوٹی مقرر ہے، 12 گھنٹے کا لیتا ہے. اوور ٹائم زیادہ ٹائم کے پیسے بھی نہیں دیتے تھے. ان کا ظلم ہے، جو مقرر ہے اتنا ڈیوٹی لے. سید کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ کرو. حجر اسود کے اندر بوسہ دیا جاتا ہے، چاندی کے حلقے کو نہیں. عمرہ اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں. زبان سے نماز کی نیت ضروری نہیں ہے، وہ تو استحضار ہے، اصل نیت دل میں ہے. مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت مستحب ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے. اسی طرح اگر عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو حنفی مسلک میں تحیت المسجد بھی نہ پڑھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. میرا امتحان ہے قرآن پاک کا، اللہ کامیاب کرے، اللہ ہر بچے کو امتحان میں کامیاب کرے. کہتے ہیں جی کہ خاوند اور بیوی نے عمرہ کیا، خانے کا کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت پڑھے. صفا مروہ کے لیے جب گئے تو عورت نہیں چل سکتی تھی، تو خاوند نے اپنے لیے بھی 7 چکر لگائے اور بیوی کے بھی 7 چکر لگائے. اتنا زیادہ خوشامد نہ کرو، اس کو ویل چیئر پہ بٹھا دو. اس کی صفا مروہ ادا نہیں ہوئی، اب دم بھی ادا کرو. خوشامد کی ہے نا، ایک بکری بھی ادا کرو. تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے چکر لگاتا ہوں. اس کو وہاں گھر چھوڑ آتے، میں تمہارا عمرہ کر لوں گا. میری والدہ نے بال کاٹنے سے پہلے غسل کر لیا، پھر بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں. زندہ لوگوں کا طواف نہیں کیا جاتا. میرے والد بیمار ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد شدید بیمار ہیں، ان کا پیشاب پخانہ بھی چارپائی پر نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس رہیں، تو اس وجہ سے میں جماعت میں کبھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی حرج نہیں.
آپ والد کے ساتھ۔ سود میں گھر خریدنا ناجائز ہے میرا بھائی، جو حرام کے پیسے سے خریدا جائے اس گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ مسافر کے لیے 4 فرض والی نماز 2 رکعت ہے، سنت اور نفل معاف ہے، لیکن پڑھنا چاہے تو اللہ ثواب دیں گے۔ اگر گائے نے کسی کا فصل اجاڑا ہے تو اس کی قیمت اس کو ادا کرو، اگر تمہاری غلطی سے وہ کھلی ہے۔ مسجد عائشہ نے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے، احرام باندھ کے عمرے سے پہلے احرام کھول کے نہا لیا، ابھی نیت نہیں کی تھی اور نہا لیے تو ٹھیک ہے۔ سید کہتے ہیں جس کا نسب سرکار دو عالم سے ملتا ہو، اور جن کا نسب جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن، سیدنا حسین سے سب سید ہیں۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری منڈی میں خرید کے ذبح کر کے وہیں غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ اگر پیسے نہ ہوں تو جب اللہ پیسے دے اپنے ملک سے پیسے بھیج کے دم کرا دینا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحدود اللہ ما ذاک امر الا فرجہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل إثم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حیا الا ہدیتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں بھی مسجد ہے، مدرسہ ہے، معاہد ہیں، عبادت کے مقام ہیں، درس کے مقام ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔